نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ قات کریمہ سے شروع کیا ہے. دعا ہے خلق کائنات صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آج کا میرا موضوع انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. انسان درخت نہیں، پتھر نہیں، یہ تو اشرف المخلوقات ہے. اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے. یہ اتنی وسیع کائنات جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. میرے دوستو، کائنات کس لیے ہے؟ یہ آسمان کی پہنائیاں، یہ زمین کی رعایاں، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ فلک پہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ پہاڑ، یہ مرغزار، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کی سب انسان کے لیے ہے. ان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. بحر و بحر، شمس و قمر، ماء شمع کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. حضرت عظیم مقام زندگی کے راستے انسان
اس دنیا میں دو طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، ایک من چاہی زندگی اور دوسری رب چاہی زندگی۔ اب ہم نے ان دونوں باتوں کا تجربہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، دوسرا ہے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو گویا اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے۔ انسان کی سوچ کے کچھ راستے ہیں، مثلا انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ ان اعضاء کے ساتھ انسان گویا معلومات اکٹھی کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی بنیاد اٹھاتا ہے۔ تو حضرت ذیوقار دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے کہ اتنی اہمیت کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ 1400 سال پہلے جب عرب کے لوگ وحشی اور جاہل مشہور تھے، کثیر و کثرہ ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مشہور مورخ گہن اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس وقت عرب دنیا کی ذلیل ترین اور حقیر ترین قوم تھے۔ ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کو علم کے بارے میں فضائل سنائے، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا تم علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ امام غزالی کا قول ہے علماء کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اب بتائیے علم کی اتنی اہمیت کوئی بتا سکتا ہے؟ تو حضرت ذیوقار اب یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جس نے طلب کیا بس بے شک اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی بگاڑتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ محنت ایسی مٹھاس ہے کہ زندگی میں اس کو جتنا داخل کرتے چلے جائیں گے زندگی اتنی ہی میٹھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو حضرت ذیوقار ہمارے سلف صالحین نے اپنی زندگیوں میں اتنی محنت کی کہ آج عوام الناس ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ 13 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر چکے تھے اور درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی محنت تھی، یہ ان کا شوق تھا کہ اتنی کم عمر میں انہوں نے علم کے بڑے بڑے سمندر بھی عبور کر لیے تھے۔ تو حضرت ذیوقار اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔